العالمین کے لیے ہیں، جس نے ہمیں بہترین صورت میں پیدا فرمایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور صحابہ کرام پر۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کو اور آپ تمام کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حمد و صلات کے بعد قرآن کریم میں ایسے قصے مذکور ہیں جن میں عبرتیں، پند و نصائح اور بہت سے اسباق ملتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے اولین مخلوق آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا کا قصہ ہمارے لیے بیان فرمایا ہے، جس میں شیطان کے ساتھ مقابلے اور کشمکش کا بیان ہے۔ یہ کشمکش بڑھتی چلی گئی اور اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جب تک بنی نوع انسان کا وجود رہے گا اور ان کا دشمن ابلیس باقی رہے گا، یہ کشمکش بھی جاری رہے گی، یہاں تک کہ زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں کا وارث صرف اللہ رب العالمین بن جائے، یعنی قیامت قائم ہو جائے۔ یہ قصہ چونکہ عظیم مقاصد اور بلیغ نصائح پر مشتمل ہے، اسی لیے قرآن کریم کی متعدد جگہوں میں اس کا تذکرہ ہوا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں رہو، پھر جہاں سے چاہو کھاؤ اور اس درخت کے پاس نہ جاؤ ورنہ ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر انہیں شیطان نے بہکایا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے، اور کہا تمہارے رب نے اس درخت سے نہیں روکا مگر اس لیے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ، اور ان کے روبرو قسم کھائی کہ البتہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ پھر انہیں دھوکے سے مائل کر لیا۔ پھر جب ان دونوں نے درخت کو چکھا تو ان پر ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور اپنے اوپر بہشت کے پتے جوڑنے لگے، اور انہیں ان کے رب نے پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ ان دونوں نے کہا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو ہم ضرور تباہ ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو جنت میں سکونت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یہ شرف ان کو ان کی عزت اور بلند مقام و منزلت کی وجہ سے نصیب ہوا تھا، کیونکہ جو بھی اوامر الہی کو بجا لاتا ہے وہ اللہ کے نزدیک باعزت ہو جاتا ہے، اس کا دل سکینت سے بھر جاتا ہے، اس کا نفس مطمئن ہو جاتا ہے، اور اس کی زندگی اور حالات خوشگوار ہو جاتے ہیں۔ اور جو شخص اللہ سے دوری اختیار کرتا اور اس سے اعراض کرتا ہے وہ نہایت تنگی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا سے فرمایا کہ تم دونوں پھر جہاں سے چاہو کھاؤ۔ حقیقت میں اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق کے لیے تمام پاکیزہ چیزوں کو مباح کیا ہے اور کھانے پینے کی چیزوں میں بڑی وسعت دی ہے، اسی لیے حلال چیزوں کا دائرہ وسیع اور حرام چیزوں کا دائرہ تنگ ہے۔ اس کے باوجود انسان پر نفس امارہ غالب آ جاتا ہے اور وہ منع کردہ اشیاء کی طرف جھانکنے لگتا ہے، جائز و مباح کی حدوں کو تجاوز کر جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے آدم و حوا سے فرمایا کہ اس درخت کے پاس نہ جاؤ، اس کے قریب جانے سے بھی منع فرما دیا تاکہ کہیں یہ قریب جانا اس درخت سے کھانے کا سبب نہ بن جائے، جو کہ منع کرنے کا اصل مقصود تھا۔ پھر شیطان برابر آدم علیہ السلام کو فریب میں ڈالتا رہا اور جھوٹی قسمیں کھاتا رہا، یہاں تک کہ آدم و حوا دونوں شجرہ ممنوعہ سے چکھ بیٹھے۔ یہیں سے اسلام نے احتیاطی طرز عمل اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور حرام کے قریب بھی پھٹکنے سے ڈرایا ہے تاکہ نفس کو برائی سے بچایا جا سکے، اخلاق کا تحفظ کیا جا سکے، معاشرے کو فساد و بگاڑ سے محفوظ کیا جا سکے، اور اسے اللہ کے حدود کی پاسداری کرنے کا عادی بنایا جا سکے۔ اور جو بھی شرک میں واقع ہوتا ہے اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ شرک تک لے جانے والے اسباب سے قریب ہو جاتا ہے۔
جن سے انہیں روکا گیا ہے۔ اسی طرح جو بدعت کا شکار ہوتا ہے اس کا سبب بھی اہل بدعت کی ہمنشینی، ان کی کتابوں کے مطالعے اور ان پر اعتماد و بھروسے میں تساہل برتنا ہوتا ہے۔ اور جو شخص صغیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اور ان پر اصرار کرتا ہے وہ پھر کبیرہ گناہوں کا بھی شوقین بن جاتا ہے۔ اسی طرح جدید ٹیکنالوجی مقصد تک پہنچنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، چاہے وہ مقصد اچھا ہو یا خراب، لہٰذا جو ان مسائل کے پیچھے پڑے رہتا ہے ان کے لیے خلوت اختیار کرتا ہے، ان کا غلط استعمال کرتا ہے، تو عموماً اس کی نماز، اخلاق اور اوقات برباد ہو جاتے ہیں اور اطاعت الہی معصیت میں اور اللہ عز و جل سے انس و محبت وحشت میں بدل جاتی ہے۔ یہ محرمات، ان آیتوں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے منع کردہ امور سے قریب ہونے سے ہی انسان اپنے نفس پر ظلم کا مرتکب ہو جاتا ہے، چہ جائے کہ وہ گناہ کا ارتکاب کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ بس اوقات انسان ایسے شبہات میں پڑھ کر اپنے نفس پر ظلم کرتا ہے جو اسے کھانے پینے، پہننے، والدین اور رشتہ داروں کے حقوق میں حرام کاموں کے ارتکاب تک لے جاتے ہیں، نیز مال و دولت اور معاملات وغیرہ میں سود، دھوکہ اور خیانت وغیرہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس قصے کے ضمن میں فرمایا کہ پھر انہیں شیطان نے بہکایا۔ یہ وسوسہ ڈالنے والا اور بار بار پلٹ کر آنے والا شیطان ابن آدم کے لیے ہر جگہ گھات لگائے بیٹھا ہے، اور وہ انسان سے عداوت والی اپنی فطرت سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ وہ باطل کو مزین کرتا ہے، گناہ کو ہلکا بنا کر پیش کرتا ہے، مرد و خواتین کے درمیان حرام تعلقات کے فروغ کو خوبصورت باور کراتا ہے۔ جو چیز اللہ کے ہاں عظمت والی ہے اسے مخلوق کے ہاں معمولی و حقیر بناتا ہے، ثابت شدہ اور عقدی مسائل میں شکوک و شبہات پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتا ہے، انسانی کمزوریوں کی تلاش میں رہتا ہے، اور ہر کسی کو اس کے حساب سے گمراہ کرنے کے لیے اسباب و وسائل اختیار کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتتا۔ اس سے اس کا مقصد و ہدف وہی ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ایک دوسرے سے چھپائی گئی تھیں ان کے سامنے کھول دے۔ چنانچہ معصیت و نافرمانی اس پردے کو تار تار کر دیتی ہے، اس پردے کو تار تار کر دیتی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان ہوتا ہے، اور جب پردہ ختم ہو جاتا ہے تو شرمگاہ عیاں ہو جاتی ہے، اور یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے جو بعد کے مراحل کو آسان بنا دیتا ہے۔ جیسے اس کے بعد پہلے تو حرام چیز کی طرف دیکھتا ہے، اس کے بعد برائی کو انجام دیتا ہے، اور پھر اخلاقی انارکی بالکل عام ہو جاتی ہے۔ شیطان اپنے اس مقصد میں اسی وقت کامیاب ہو چکا تھا جب اس نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بیج بو دیا ہے کہ عریانیت و بے پردگی اختیار کرنا، بالخصوص عورتوں کا، یہی تہذیب و تمدن اور عروج و ترقی ہے، اور اس کے برخلاف باپردہ رہنا تنزلی اور رجعت پسندی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے تو اسے دشمن ہی سمجھو، وہ تو اپنے گروہ والوں کو صرف اس لیے بلاتا ہے کہ وہ بھڑکتی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ یہی نافرمانی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ انسان بلندی کے بعد پستی میں، عزت کے بعد ذلت میں، اور انس و محبت کے بعد وحشت کی کھائی میں گر جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو بابرکت بنائے، مجھے اور آپ کو اس میں موجود حکیمانہ نصیحت اور آیات سے نفع پہنچائے۔ میں اپنے لیے اور آپ سب کے لیے بخشش طلب کرتا ہوں، آپ سب بھی اسی سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، وہی بخشنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں، میں اسی پاک ذات کی تعریف کرتا ہوں
اور اسی کا شکر بجا لاتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور آپ کے صحابہ پر۔ حمد و صلات کے بعد میں اپنے آپ کا اور آپ تمام کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے اس قصے کے ضمن میں فرمایا کہ اور ان کے رب نے ان کو پکارا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا کر چکا تھا اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا صریح دشمن ہے؟ یہ آدم اور حوا اور ان دونوں کی اولاد کے لیے ایک الٹیمیٹم ہے کہ جو کسی حرام کام میں گرفتار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی عذر چھوڑا ہی نہیں، اس نے سب کچھ بیان فرما دیا ہے، سب کچھ واضح کر دیا ہے، اس نے ہمیں ڈرایا بھی ہے۔ اب اس کے یہاں کوئی عذر پیش نہیں کیا جا سکتا۔ اس نے مجرموں کی راہیں، شیطان کے راستے اور فساد برپا کرنے والوں کے احوال بھی کھول کھول کر بیان کر دیے ہیں تاکہ ہم وسوسے اور دھوکہ و فریب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اس کے باوجود بھی اگر انسان وسوسے کا شکار ہو جائے تو پھر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتا ہے۔ آدم و حوا کے ارتکاب معصیت کے قصے سے یہ سبق ہمیں ملتا ہے کہ ہم توبہ کی طرف جلدی کریں، غلطی کا اعتراف کریں اور خالق دو جہاں کے سامنے ندامت اور عاجزی و انکساری کا اظہار کریں۔ اللہ تعالی توبہ قبول کرنے والوں کی توبہ قبول کرتا ہے، اور جو آدمی دین پر ثابت قدم ہوتا ہے وہ معمولی غلطی پر بھی بکثرت ندامت کے آنسو بہاتا ہے۔ یہ کتنے عمدہ کلمات ہیں جو آدم نے اپنے رب سے سیکھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا کہ وہ توبہ کیسے کریں تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی، پس بہک گیا، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا، اس کی توبہ قبول کی، پھر اس کی توبہ قبول کی اور اس کی رہنمائی کی۔ اللہ کے بندو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں تمہیں اس کا حکم دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود و سلام خوب بھیجا کرو۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی آل پر اپنی رحمتیں نازل فرما، جیسا کہ تو نے ابراہیم علیہ السلام ان کی آل پر رحمتیں نازل فرمائیں۔ بے شک تو تعریف کیا ہوا اور بڑی شان والا ہے۔ اے اللہ تو تمام صحابہ اکرام سے راضی ہو جا، بالخصوص خلفائے راشدین سے۔ اے اللہ تو ان کے ساتھ ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ تو ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں اور ایسے قول و فعل کی توفیق کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں جنت سے قریب کر دے۔ ہم جہنم کی آگ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور ہر ایسے قول و فعل سے بھی جو ہمیں جہنم کے قریب کر دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے ہر بھلائی کا سوال کرتے ہیں، خواہ وہ جلد ملنے والی ہو یا دیر سے، اسے ہم جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اور ہر اس برائی سے تیری پناہ مانگتے ہیں جو جلدی آنے والی ہے یا دیر سے۔ اے ہمارے رب، تو ہماری توبہ قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھو دے۔ اے اللہ تو بہت زیادہ بخشنے والا ہے اور معافی کو پسند کرنے والا ہے، لہٰذا ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے زائل ہونے سے، تیری دی ہوئی عافیت کے پھر جانے سے، تیری ناگہانی گرفت سے اور تیری ہر قسم کی ناراضی سے پناہ مانگتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین کو اپنے پسندیدہ امور کی توفیق عطا فرما اور ان کے ولی عہد کو بھی ہر خیر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں خیر و بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ اللہ تو ہم پر رحمت کی بارش نازل فرما۔ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں یا رب العالمین۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا و آخرت میں ہر قسم کی بھلائی سے نواز۔